حضرت امام حسین کی ذات وہ پاک ہستی ہے کہ جنہوں نے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنے گھر کے مال دولت حتیٰ کہ اپنی پیاری اولاد کو بھی قربان کر دیا۔ فرشتے اگر غزوہ بدر میں آ سکتے ہیں تو وہ کربلا میں بھی آ سکتے تھے، کیونکہ یہ وہی شہزادے ہیں جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا۔ کئی بار حضور نے انہیں شہزادوں کے لیے نماز چھوٹی کر دی، کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبات چھوڑ دیے، بعض دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے ہی سے نہیں اٹھتے کیونکہ اوپر حسن و حسین بیٹھے ہوتے تھے۔ لیکن کربلا میں فرشتے کیوں نہ آئے؟ تو سنیے، اگر وہاں فرشتے اترتے تو کیسے پتہ چلتا کہ خلافت اور بادشاہت میں کیا فرق ہے؟ یہ کیسے پتہ چلتا کہ قرآن سنت ترک کرنے سے کبھی بھی اسلامی حکومتیں نہیں چل سکتیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یزید جیسے فاسق اور فاجر کی بیعت کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی گردن کٹوا دی جائے؟ ایسے ہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کی تربیت نہ کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ میرے اس بیٹے سے امتحان لیا جائے گا، اور دیکھیے آج تاریخ کی تمام کتب چیخ چیخ کر پکار رہی ہیں کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کے میدان کو سر کر لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا، اور یزیدیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو کر رہ گئی۔ غیبی امداد تو تب ہوتی جب آپ دعا فرماتے، لیکن صدقے جائیں آپ نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا، گھر بار لٹایا، مگر اف تک نہ کی۔ آئیے آج آپ کو کربلا کے ایسے واقعات سناتے ہیں کہ جہاں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان بختوں کے لیے بد دعا کرنا پڑی، اور اللہ پاک نے اسی وقت وہ قبول بھی کر لی اور وہاں عذاب نازل ہو گیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی فوج کے درمیان خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو خیموں کی حفاظت کے لیے خندق لگائی گئی۔ آگ کو دیکھ کر ایک بد زبان یزیدی مالک بن عروہ کہنے لگا کہ اے حسین، آپ نے دوزخ کی آگ سے پہلے یہیں پر ہی آگ لگا لی۔ امام حسین اس بدبخت کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے خدا کے دشمن، تو جھوٹا ہے، تجھے یہ گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا اور تو جنت میں جائے گا۔ حسینی قافلے میں غصے کی لہر بڑھ گئی اور حضرت مسلم بن اوس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ حضور مجھے اجازت دیجیے، میں اس بد زبان کے منہ پر تیر مارنا چاہتا ہوں، اس کو دیکھ کر میرا خون کھول رہا ہے، جب تک مالک بن عروہ کی زبان میں کاٹ نہ دوں مجھے سکون نہیں آئے گا، لیکن قربان جاؤں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرت امام حسین کہنے لگے کہ نہیں، ہماری یہ تربیت نہیں کہ ہم خون ریزی کی ابتدا کریں۔ یہ سننے کے بعد بھی مالک بن عروہ بکواس کرتا رہا اور انتہائی نازیبا الفاظ کہتا رہا۔ یہ دیکھ کر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک پھیلائے اور اللہ پاک سے اس طرح دعا فرمائی، اے میرے خدا، مالک بن عروہ کو عذاب نازل فرما تاکہ یہ اس آتش کا مزہ چکھ دے۔ بس اسی وقت بدبخت کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑے سے گر گیا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا، پھر گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کے خندق میں ڈال دیا۔ اس پر امام حسین نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے بلند آواز سے اللہ اکبر فرمایا، ساتھ یہ دعا فرمائی، یا اللہ کریم، ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے اور اولاد ہیں، ہم پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ انصاف فرما۔ اسی دوران دشمنوں کی صف سے ابن شعث نامی شخص نے کہا کہ آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت ہے؟ آپ کیسے خاندان نبی ہیں؟ نسل اور خاندان تو بیٹے سے چلتا ہے، مگر آپ تو ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اس لیے ہمیں یہ کہہ کر دھوکہ مت دیں کہ آپ نبی کے وارث ہیں۔ اس کی اس بے ادبی کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیف پہنچی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، یا اللہ، ابن اشعث سے میری نسبت پر جرح کی ہے اور یہ مجھے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا تسلیم نہیں کرتا۔ یا اللہ، اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار فرما تاکہ کوئی بھی میری نسبت پر بات کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ اسی وقت اس خبیث اور بدبخت اور بے ادب کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی اور وہ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور ایک درخت کے نیچے قضائے حاجت کے لیے برہنہ ہوا تو ایک زمین سے کئی سیاہ بچھو نکلے اور اس کی شرمگاہ میں ڈنگ مارنے لگے۔ بس وہ اسی حالت میں نجاست آلودہ زمین پر گر پڑا اور تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل جاتی ہے۔ عرصے کے بعد ایک مغرور شخص نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ اے حسین، دیکھو تو دریا فریاد کیسے موجے مار رہا ہے،
مگر خدا کی قسم تم اس کا ایک قطرہ بھی نہ پی سکو گے، حتیٰ کہ تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اب یہ الفاظ اس خبیث کے منہ میں ہی تھے کہ اس مغرور شخص کا گورا اسے گرا کر بھاگنے لگا، جس کو پکڑنے کے لیے اس شخص کے دوڑ لگائی، جس کے سبب اس پر پیاس کا غلبہ ہوا اور وہ پانی پانی کہنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے پانی پلانا چاہا، لیکن ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہ اترا اور وہ مغرور شخص اسی شدت پیاس میں جہنم واصل ہو گیا۔ یہ سارے کے سارے واقعات نواسۂ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کو چیخ چیخ کر بیان کر رہے ہیں۔ نیز دشمنان اہل بیت کو یہ بتانا تھا جو ایسا مستجاب الدعوات ہو اس کے مقابلے میں آنا اللہ پاک سے جنگ کرنا ہے، لہٰذا اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ مگر ان بے ضمیر لوگوں نے دنیاوی منصب پانے کے لیے حضرت امام حسین ابن علی کو شہید کر ڈالا، جس کی سزا انہیں دنیا ہی میں مل رہی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تاریخ یزیدیوں کی دردناک موت کی گواہی دے رہی ہے۔ شمر کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لگا کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا اور اس کے ڈر کو کھولتے تیل میں ڈالا گیا اور پھر جنگلی کتوں کو اس کا پورا جسم کھلایا گیا۔ اسی طرح جب مختار سقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبداللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے، ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کے لیے رکھ دیا گیا۔ ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا اور عبیداللہ ابن زیاد کے نتھوں میں گھستا اور پھر اس کے منہ سے بار بار نکلتا رہا۔ اسی طرح یزید کی موت بھی ایک انتہائی موذی مرض میں ہوئی۔ اس کی آنتیں جل گئیں، پانی کو ترستا رہا لیکن پانی کی ایک بوند بھی حلق سے نہ اتر سکی۔